السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. اچھا جی، دو تین باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے میسج دیا تھا سورہ رحمان کا اور یہ کہا تھا 7 دن پورے ہو گئے، اب انہیں فون کریں وہ دعا کریں گے. ایک تو یہ سارا طریقہ غلط ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ پیغام دے کے اس کے بعد میرا نمبر آگے سے فارورڈ کر دو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ پیغام دیں اور اس کے بعد ان کو پیغام پھیلانے کا کہیں اور ان کو دعا کا لنک دے دیں کہ ہر جمعے کو وہ دعا میں شامل ہوں. سادہ سی بات ہے، چونکہ جو بات بیٹھ کے سب کے ساتھ آرام سے گھر میں تسلی سے سننے اور فوکس سے توجہ سے آپ کو جو نقطہ حاصل ہوگا، وہ فون کر کے وقت بے وقت کوئی کہاں مصروف ہے، میں کہاں مصروف ہوں، کون لوگ بیٹھے ہوئے، وہ پھر اچھا بھی نہیں لگتا کہ فون بھی نہ سنوں. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ کسی نے یہ بھی بات پوچھی کہ جی جو لوگ سورہ رحمان سنتے ہوئے سو جاتے ہیں تو اس کا سبب ہے یا اس کا کیا کرنا چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی میوزک سن رہا اور ڈرامہ دیکھ رہا اور سو رہا. اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ ہماری کتنی الگ غرضی ہے ایک سینس میں کہ ہم توجہ سے نہیں سنتے. دیکھیں بنیادی شرط ہی سماعت سورہ رحمان میں توجہ سے سننے کا حکم ہے. جی توجہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آنکھیں باندھیں، کان کھلیں تو کان سے آواز آ رہی جو دل کے کانوں تک پہنچے گی. آواز تو آ رہی ہے نا، چاہے ہیڈ فون لگائے ہوئے چاہے اونچی آواز میں لگا ہوئے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ اس کے بیچ میں سو جائیں یا آپ سو جائیں گے تو کیا ہوگا. یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے اور قرآن کا اتنا ایک خوبصورت امپیکٹ ہوتا ہے جی کہ وہ جو ایک تلاطم اندر برپا ہے، ایک طوفان اندر مچا ہوتا ہے. تو جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں، چونکہ ہمارے پاس زندگیوں میں اگر کبھی کسی کو پریشان دیکھیں یا متفکر دیکھیں تو آپ اس کو اس حال میں دیکھو گے کہ اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، بے چین ہوتا ہے. اس سے بات کوئی کرو وہ جواب کوئی اور دیتا ہے، اس کے خواب بھی برے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہے زندگی، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. تو جس وقت وہ سورہ رحمان سنتا ہے اور چند لمحے اس کو ایک خیال کی طرف جب پش ہوتا ہے اللہ کے خیال کی طرف، تو وہ اتنا سودنگ افیکٹ ہے کہ اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس غلبے کے سبب بھی بعض دفعہ انسان پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے وہ سو گئے لیکن جب سورہ رحمان ختم ہوئی تو پھر ان کی ایک دم آنکھ بھی کھل گئی. تو اس میں کنفیوژن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر ہمیں ہوش سے اور برداشت سے کام لینا ہے کہ اس قرآن کو جتنے ادب سے اور محبت سے اور خلوص سے اور توجہ سے سننا ہے کہ یہ وہ پاک نعمت ہے جو ہماری ہر الجھن، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر دکھ، ہر مصیبت کا علاج ہے. یہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو الٹیمیٹ ریمیڈی ہے اور آپ اس کے معاملے میں کیجول ہو جائیں، یا آپ اتنے دن سے سوئے نہیں تو ذرا آنکھ بند کی. تو قرآن چونکہ کائنات کا سب سے بڑا ردم ہے، اس ردم کا حسن یہ کہ آپ کے اوپر ابلیس فوری طور پر نیند طاری کر دے گا اور آپ اس سے غافل ہو جائیں. اس کو سننا ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دوبارہ سننی چاہیے اور فوکس ہو کے سننی چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے ہیں، اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے، چونکہ آپ اللہ کے روبرو ہو کے سو کیسے سکتے ہیں. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لوگ دنیا میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی. ابھی ہم سو رہے ہیں. یہ ہماری سونے کی حالت دیکھ لیں کہ ہم غافل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے، غفلت. سو اگر آپ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. وہ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر
جو بنیادی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیویجول جو سمجھتا ہے کہ وہ بیمار، دکھی، پریشان اور بہت دکھی ہے اور باقی سارا معاشرہ ظالم ہے، تو یہ اس کا خیال غلط ہے. یہ ساری خیال اپنی طرف کر لینا چاہیے تاکہ جان چھوڑ جائے اس خیال سے اور ابلیس کو موقع نہ ملے مزید آپ کو بھٹکانے کا اور راستے سے ہٹانے کا. اس لیے اس کو دھیان سے سنیں، 7 دن سنیں. اور دوسرے دیکھیں، لوگوں کو ایکسپلینیشن مت دیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، نہ دینی چاہیے. جو 7 دن سن لے، پھر کہہ رہا ہوں اس کو دعا کا لنک دے دیں کہ بھئی یہ دعا کا لنک ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. باقی آپ اس کچھ اور پیغام کو پھیلائیں. بس میرے سے ملنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ مجھ سے مل کے کوئی آسمان پہ سیڑھی لگ جائے گی. میں جو فیض ہے، اس کا جو دستور ہے، جو اس کی لوازمات ہیں، وہ سننا، پھیلانا ہے. اب پھیلانے کے لیے جو تقویت ہے وہ دعا میں شامل ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی کوئریز، کویسچن، کوئی باتیں جو آپ ایک انٹریکٹیو سوسائٹی میں جاتے ہیں، پیغام پھیلاتے ہیں، کوئی بات کر دیتا ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحث نہیں کرنی. سو ہم نے بحث نہیں کرنی کسی سے. سو یہ جو چیز ہو کر کے دکھا دے، ہو جائے. قرآن حاکم ہے، کر کے دکھاتا ہے. آپ کا میرا محتاج نہیں ہے کوئی چیز. یہ حاکم کتاب ہے، یہ اللہ کا نور ہے. آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے آگے. ہمیں اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن یا دلائل نہیں دینے. یہ خود قرآن کا اعجاز ہے، یہ خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے مردہ دلوں کو زندہ کی ہے، روشن کی ہے، بھٹکتوں کو روشنی کی طرف لے گئے. اب پوری تاریخ کے اسلام پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ بھٹکتے ہوئے اور پھر کیسے قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی واضح ہے. جب وہ بہن اور بہنوئی کو آئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا ارادہ کیا تھا، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسا قرآن کی باریکیوں میں الجھ کے رہ گئے اور بالکل چینج ہو گئے. and became one of the most beautiful companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو ہم نے صرف پیغام دینا ہے. یہ پیغام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم صرف ایک سننے کا طریقے کے کیریئر ہیں. سننے کا طریقہ جو کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروجہ ہے، جو سادہ ہے بالکل. اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہے. جس کو کنفیوژن ہو وہ ویب سائٹ الرحمان.com پہ جائے، کتاب قرب حق نکالے، اس کا مطالعہ کرے آرام سے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ فیض جو ہے در حقیقت سماعت کا وہ طریقہ ہے جس سے سننے والے کو اللہ کی طرف سے ایک مدد پہنچتی ہے، ایک رہبری پہنچتی ہے، ایک ہدایت پہنچتی ہے اور اس کی زندگی کی سمت درست ہوتی ہے. سو وہ طریقہ آپ نے بتلانا ہے. بس اس کے بعد آپ کا میرا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد قرآن خود ایک اتھارٹی ہے، اللہ کا نور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کا نور ہے. تو پھر وہ اپنا کام کرے گا. لوگ اس کو دھیان سے سنتے ہیں، نہیں سن سکتے. اگر آپ نے دیگر چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی تو طریقے سے ہٹ جائیں گے آپ ہمیشہ. طریقہ بتلانے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے بالکل. آپ کی نفی جو ہے وہ طریقہ بتلانے میں پوشیدہ ہے، اور نفی جو ہے وہی آپ کے کلمے کی ابتدا ہے لا سے، کہ جس میں اس کی حاکمیت کا ذکر کیا جائے کہ اس کو اس طریقے سے سننا ہے. بس میرا اتنا کام ہے، اس سے آگے آپ جانے، اللہ جانے. وہ سنے گا، وہ سنے گی، وہ پھیلائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ آن لائن دعا میں شامل ہوں گے. اللہ ان کو جس طرح رکھنا چاہے. اللہ نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بندے کا کام بندے سے لیتا ہے، کرتا خود ہے. تو جب آپ کو یہ فرمان سنا ہوا ہے تو آپ کو اب تک کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ میں ایک بندہ ہوں، آپ ایک بندہ ہیں.
آپ نے ایک بندے خدا کو پیغام دینا ہے، بس یہ جو پیغام دینا ہے یہ آپ کو کسی ایک اور بندے نے دیا تھا، اس نے توفیق الہی سے دیا تھا، آپ تک توفیق الہی سے آپ نے سنی ہے، اب آپ نے توفیق الہی سے آگے پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یہ بھئی میرے تک 46 ہاتھوں کے بعد پہنچا ہے۔ مثلا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر بیچ میں 46 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں یا 60 لوگ ہیں جہاں یہ سینہ بسینہ سفر کر کے میرے تک پہنچا۔ سو اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہم نے نہیں بننا، ہم نے لوگوں کو اس کی طرف لانا ہے، سماعت قرآن کی طرف، کہ ان کے اندر قلب میں سکون ٹھہراؤ آئے، وہ جو غفلت جس نے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے قلب کو، اس سے نجات ملے، نہ کہ ہم مزید الجھاؤ معاشرے میں پیدا کریں۔ سادہ طریقہ سننے کا جیسا کہ فرمان کلندر ہے اس کے مطابق پھیلا دیا، پہنچ گیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، اس کو بتا دیا، اب اس کے بعد پھیلانا ہے۔ اس کے بعد پھیلانے کا یہ طریقہ ہے، یہ کارڈ ہے، آپ لے لیں، آپ اپنا چھپوا لیں، یا ایک جگہ چھپتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کام ان سے لے لیں، اور آپ اپنا اسی طرح آگے لوگوں کو پیغام دیں۔ اس سے ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوتی، ایک کلیئرٹی آتی ہے ہمارے اپنے اندر، دوسرے کے اندر نہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام آپ اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے کبھی۔ کوئی اچھا کام آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے۔ سو جب آپ ایک کام اچھا اور حسین ترین اور اعلیٰ ترین ہے، جو نور ربانی کا میسج ہے، وہ آپ کے لیے سود مند ہونا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچنا چاہیے ہر صورت میں، نہ کہ آپ اس کے اوپر اتھارٹی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سو سب کو بتائیں، سب کو کہیں پھیلائیں، سادہ سی بات ویب سائٹ کا بتائیں، کتاب ہے لوگوں کے پاس، کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے ان کو بتائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ جو ان کے اندر اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے اندر ایک مضبوطی آ جائے گی، ان کو سماعت سورہ رحمان کے سارے ریفرنس مل جائیں گے، کہاں یہ شروع ہوا، کیا کیا ہوا، کہاں تک پہنچا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کب آپ کا وصال ہوا، آپ کا مزار کہاں ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، کسی نے سورہ رحمان سن لی، اس نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں یہ جن کا فیض ہے ان کا مزار کدھر ہے؟ تو پہلے تو خیر مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ جس نے پیغام دیا تھا اس کو پورا ایک پیغام دینا چاہیے، سنیں، پھیلائیں، دعا میں شامل ہوں۔ یہ ویب سائٹ ہے، اس کارڈ کے اوپر ویب سائٹ لکھی ہوئی کہ اگر آپ جب سن لیں اور سننے کے دوران آپ کو مزید کوئی اس کے بارے میں، یا سننے سے پہلے یا سننے کے بعد آپ کو مزید کوئی ایکسپلینیشن چاہیے تو یہ کتاب پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا بنسبت دو چار میں الجھ کے، وہ آپ زیادہ لوگوں تک ایکسس کر لیں گے۔ اور اللہ صاحب قدرت ہے، طاقتور ہے، اعلیٰ ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ کس کو کیسے کہاں ہدایت دینی ہے، کس کو راستہ دکھانا ہے، کس کو شفا دینی ہے، سب اللہ کے کام ہے۔ یہ بات سب نے غور سے سننی ہے، میرا نمبر نہیں دینا کہ آپ انہیں سلام کر لیں، میں یہاں کو حاجی صاحب لگاؤں جی جس کو سلام کر لیں، کیوں؟ آپ ان کو ویب سائٹ کا وہ دیں، دعا کا لنک دیں، پیغام پھیلانے کا کہیں، تاکہ وہ فوری طور پر اس پریکٹیکل میں چلے جائیں پیغام پھیلانے کے۔ وہ پھر ایسا ہوتا ہے مجھے فون کر دیں، جی فلانے نے کہا تھا کہ آپ کو فون کر لیں۔ اب اگر ایک دن میں 25 لوگ اس طرح فون کرنے لگ پڑیں اور ہر بندے کو میں دعا کرانے لگ پڑوں تو آپ سوچیں کیا عالم ہو جائے گا۔ دعا اس طرح نہیں ہے، دعا کوئی ایک کھیل تماشا نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک درد ہے، یہ مانگی نہیں جاتی، نکل جاتی ہے۔ چونکہ اب ہمارے یہاں کلچر ہے فورسفل ایکٹ کا، تو جب ہم کسی بات کو نہ جانتے نہ سمجھتے، اسی لیے سورہ رحمان سنی جاتی ہے تاکہ قلب کی تاریکی دور ہو، گرہیں کھلیں، ہماری احساس ہو، ہمیں اس عظمت الہیہ کے اس حسن سے ہمارے اندر تھوڑی سی روشنی آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے
کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ اچھا جی، موضوع سخن آج کا تھا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل مسئلہ سوچ کا ہے، سوچ بدلے گی تو نظام بدلے گا۔ اس کا اگلا فکرہ تھا چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا۔ اب فوری طور پر اس کو کوئی شخص کلندر پاک کے اس فرمان کو پولیٹیکل سینس یا اپنے سے علیحدہ کسی پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سوچ دو ہیں بس، یا منفی ہے یا مثبت ہے، یا خیر ہے یا شر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ منفی بھی ہو اور ساتھ مثبت بھی ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایمان کی جب مثال دی تو فرمایا یہ دو سمت ہیں جیسے مشرق اور جیسے مغرب، یا ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ یا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین تے دنیا تو سکیاں پہنا، دوویں ایک نکاح بچاون، تینوں شرع نہیں سمجھا دی، دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور دین دو بہنیں ہیں، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھنا، یہ دنیا نیگیٹیوٹی ہے، یہ دنیا شر ہے، یہ مادہ ہے، یہ تباہ ہونے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی آخرت کی نسبت دنیا کی مثال، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کوٹ کی، اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے نسبت کے اعتبار سے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کی کیا عظمت ہے، کہ جیسے ایک انگلی کو سمندر میں یوں ڈبویا ڈپ کیا جائے اور جب باہر نکالی جائے تو جو پانی اس انگلی پہ ہے بس وہ دنیا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے۔ اس کا مطلب اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے۔ آخر جو بات بزرگ کرتے ہیں یا اولیاء اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی ایڈیمز نہیں ہیں خالی، یا پروورب نہیں ہیں، وہ کوئی اقوال زرعی کسی کتاب میں کسی کتبے پر لکھ کے لٹکانے والے نہیں ہیں۔ اٹس اے پریکٹیکل، جو ان کی زندگی کا عملی پہلو تھا، جو ان کا عمل تھا، اس عمل کی ایک پریکٹیکل وہ تھی ان کی کنکلوژن، کہ انہوں نے بحیثیت ایک پیسے والے فیوڈل لارڈ، زمیندار، صاحب جائیداد، اپنی ہر چیز کو ترک کیا اور خود کو اللہ کے لیے وقف کیا، اور جس کو ترک کیا اس کی طرف دوبارہ منہ بھی نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی کوئی ہستی کہہ سکتی ہے کہ اس دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے، یعنی جو اس لگژری میں رہا ہو، جو جس کے آگے پیچھے غلاموں کی لائنیں ہوں، جس کے خادمین اور ملازمین اس کے لیے جوتی بھی پہنانے کو تیار ہوں، اور پانی ہل کے بھی پینے کے یا پاؤں دبانے کے، ساری چیزیں جو ایک انسان تصور کرتا ہے تعیشی زندگی، جب اس کو ترک کیا جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی ویلیو کتنی ہے۔ جو چیزیں فرض کریں ہمیں سونا، چاندی، زیور، جواہرات، پیسہ، یہ جو ہمیں اتنی قیمتی نظر آتے ہیں، جب صوفیہ اللہ کی طرف تزکیہ نفس سے بڑھے تو ان کے لیے ان کی حیثیت پتھر سے زیادہ نہ تھی، ایک پتھر جیسے ہوتا ہے پانی میں۔ ایک فقیر تھے، ان کے پاس کچھ درم تھے ایک پوٹلی میں، تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ اس کو دریا میں پھینک دینا۔ انہوں نے جا کے دریا میں پھینک دیا، تو کسی نے کہا بھی کہ سرکار یہ آپ نے کیا کیا، کسی کو دے دیتے، کسی کے کام آ جاتا۔ تو آپ نے دو چیزیں کہیں، ایک تو پتھر کی جگہ پانی میں ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ جو چیز میرے کام کی نہیں ہے، جسے میں اپنے لیے برا سمجھتا ہوں، میں اس برائی کو دوسروں پہ کیوں لاد دوں۔ سو ہمیں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی ورژن ملے گا
تو ہمیں ایک چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. He was here to help us. جیسے آپ نے فرمایا ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے میرے کسی بھی اس پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ان کو جانتے ہیں یا سوئے رحمان سنتے ہیں، اس سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، کسی نے ان کو کوئی فیور نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیسے کوئی کسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ جب تک آپ کو ایک لذت نہ آئے آپ دوسرے تک دیکھیں. کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ نشہ کو بندہ ہی کہہ لو کہ جنہوں نے نشے دلا دی. شراب پینے والے اس طرح کرتے ہیں، دیگر نشوں والے. وہ کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. تو یہ فقراء جو ہوتے ہیں، ایک تو انہوں نے دنیا چھوڑی اللہ کی محبت میں، اللہ کے قریب ہوئے تو اللہ کے نور سے روشن ہوئے. جب اللہ کے نور سے روشن ہوئے تو خود اس لذت کیوں روشن کیا اس نے؟ یہ نہیں کہ وہ خود کہیں چھپ جائیں جنگلوں میں، گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے ہم تو روشن ہو گئے، بس اب کیا ضرورت ہے کسی سے ملنے کی یا کچھ کرنے کی. نہیں، اس کے بعد ہی تو کھیل شروع ہوتا ہے اصل میں. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ کے اس سے کون کوئی حساب لے یا آپ پہ کون ایکیوز کرے کہ آپ نے پیسے کا بے دریغ استعمال کی، یا آپ نے اسراف کیا، یا آپ نے چوری کی ہے تو آپ نے کہاں خرچ کیا، یا آپ نے سرکاری مال کھایا ہے تو اس کا خرچ حساب دو، انٹیروگیٹ ہو، پھر آپ کو سزا ملے. بات یہ ہے کہ ایک چیز، کوئی بھی چیز آپ کو ملے گی اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا. نمبر 1. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بابے کو مفت میں ملا ہے، بابا کو روشنی مفت میں ملی ہے، بابا اس کو اسی طرح مفت میں پھیلائے گا اور مفت میں تقسیم کر دے گا، اور بے تحاشا تقسیم کی. یعنی عجیب بات ہے کہ پہلے سلاسل میں ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا تھا کہ اس میں مرید ہونا ضروری ہے، اس میں پابند صوم و صلات اور پابند اذکار اور سارا سسٹم ہوتا تھا. یہاں پہ انہوں نے نہ خود تو وہ ملامتی تھے، خود تو بدنام تھے، اور خود وہ بازار حسن میں آستانہ تھا. وہاں مرید تو کوئی تھا کوئی نہیں، نہ وہ لوگوں سے ملتے تھے لیکن لوگوں کو قریب بھی نہیں اس طرح آنے دیتے تھے کہ لوگ انہیں یہ سمجھیں کہ یہ ولی اللہ ہے. اس بات پہ وہ بھگانے کے بھی ماسٹر تھے سب لوگوں کو. لیکن جب انہوں نے ایسا، انہوں نے کیوں کیا پھر سب کچھ کہ ایک چیز جو کہتے تھے فری ملی، بابے کو مفت میں ملی یہ ساری روشنی. بابے نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا، اللہ نے بابے کا انتخاب کیا ہے، بابے کو روشن کر دیے. بابا کہتا ہے جب بابے کو روشن کیا تو بابا کہتا ہے ساروں کو روشن کر دو. چونکہ ہی could feel, he could see اس کے فوائد. جو تن لاگے سو تن جانے. ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں زبان سے، لیکن ہم صرف زبان سے کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم اندھے ہیں. ہم اس کو آنکھ سمجھتے ہیں، اس آنکھ سے کچھ نہیں دکھتا، اس آنکھ سے تو دیوار کے پیچھے نہیں دکھتا. تو ہم اس آنکھ سے جو دیکھتے ہیں وہ دنیا ہے خالی. تو فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ نور خداوندی ہے جو اللہ تک ایکسس ملی صاحب فقر کو، اور اللہ نے اس روشن کو جس کو اپنا دوستی کی خلت سے نوازا اسے مخلوق میں لوٹا دیا. مخلوق پہ ہر حال میں مہربان صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مہربان. وہ بھی اللہ ہی کا گیت گاتے تھے. وہ کب مخلوق میں آئے؟ جب اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا. اس سے پہلے تو وہ للہ میں رہتے تھے، ڈوٹی تھل میں، گاؤں کے زمیندار تھے، وہاں مشہور ہوں گے. لیکن ایک نیشنل اور بین الاقوامی سطح پر ان کی جو پہچان ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جب ان کا انتخاب ہوا، جب وہ روشن ہوئے. اور اللہ کا مقصود بھی یہی ہے
کہ انسان کو کیسے بچایا جائے. اب جس وقت ہم وہ ہمارے درمیان میں تھے، اس بات کا تذکرہ کئی بار ہوا، تو ہماری کیا حالت تھی. میں تو اب انڈیویجول اپنی حالت کی بات کر سکتا ہوں، لوگوں کی حالت میں نہیں جانتا، لیکن وہ انسان خود اپنی حالت کا گواہ ہوتا ہے ہمیشہ، کہ میں کیا کرتا تھا، کیا سوچ رکھتا تھا، کیا میری اپروچ تھی، کیسی نفسی قدورتوں اور غلیظ اوصاف نفس کا میں شکار تھا، وکٹم تھا، کیسے اس نے میرا گھیراؤ کر رکھا تھا. چغل خوری، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، تحقیر، منافقت، ریاکاری، دکھلاوا، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں تھیں. اور یہ بیماریاں اور یہ جو اوصاف ہیں نفس کے، یہ اخلاقی گراوٹ اس کو کہتے ہیں. یہ جہاں نفس ہے وہاں اس کی ایگزسٹنس ضرور ہے. اس لیے تزکیہ نفس کا حکم ہے. نفس کو مہار ڈالو، نفس کو ٹرین کرو، گروم کرو، لگام ڈالو. جب تک اس کو گرومنگ، تربیت نہیں کی جائے گی، سختی نہیں کی جائے گی، تب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. اچانک آئیڈیل کنڈیشنز یا کسی ایک ایکٹ سے ہمارا سدھر جانا محض ہمارا ایک خیال ہو سکتا ہے، محض ایک خیال. مثال کے طور پر، کیا ہماری تربیت، ہمارے اجداد، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ نے ہمیں ادب، اخلاقیات اور ہمارے اوپر کڑی نظر رکھی، ہمارے اوپر سختی کی، ہمیں نرم گدوں پہ نہیں سونے دیا، ہمیں بسیار خوری زیادہ کھانے سے روکا، ہم پہ ہماری ہر بری بات کو انہوں نے چیک کیا، پرسن ٹو پرسن اس کی سرزنش بھی کی، اور اگر ہم نے کبھی اچھی بات کی تو اس کی تعریف بھی کی اور ہمیں انعام بھی دیا. کیا ہم اس طرح ہماری گرومنگ ہوئی؟ اگر یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تو گویا ہمارا نفس ایک ٹائم پہ آ کے بالکل بگڑ گیا، جس کو بابا دیدار شاہ کہتے تھے کہ یہ سارے کچے انڈے ہیں. بابا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے یہ بالکل کچے انڈے، کیونکہ ہم گرومنگ نہیں ہوئی ہماری. جس بات کو آ کے فقیروں نے کرنے کی کوشش کی، اس بات کو ڈائجسٹ کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہم اپنے سامنے سے کھائیں گے یا سب جب لے لیں پھر کھائیں گے، یا ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور بے تحاشا کھائیں گے. کیا ہم ادب میں رہیں گے، کیا ہم بڑے کی عزت کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفس ہی کو لگام ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ. چونکہ یہ جو اتنی طویل عمر ملتی ہے انسان کو، 50، 60، 70، 80 سال، یہ بیکار میں نہیں ہے. اس کا کوئی پرپز ہے، اس کا کوئی مقصود ہے. چھوٹی عمر سے نوجوان ہونے تک اور نوجوان ہونے سے بڑھاپے تک، اس کے بیچ میں بہت مد و جزر ہیں، بہت اتار چڑھاؤ ہے. زندگی میں بہت سارے مومنٹ بہت وائلنٹ ہوتے ہیں، بہت اگریسو ہوتے ہیں، بہت اگریشن ہوتا ہے انسان کے اندر. آپ کو مجھے اپنے دشمن ابلیس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر سکتا ہے. سو اگر بچپن سے یہ والی گرومنگ ہوئی ہو اور کوئی چیک میٹ ہو ہر بات پہ، آپ یقین کریں، آپ حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بڑے بڑے فقراء کی باتیں کرتے ہیں، ارے وہ دیکھیں تو صحیح، ماں نے تربیت کیا دی تھی، کیسا چیک میٹ دیا تھا، اور چھوٹی عمر میں راہ مولا سپرد کیا، کہا بیٹا سچ بولنا ہمیشہ. گھٹی میں سچ تھا، اور ان کے ایک سچ بولنے سے پورے ڈاکوؤں کے سردار سمیت ہر بندہ قبول اسلام کر لیا. حالانکہ ہی واز ناٹ دیئر فار تبلیغ،
لیکن آپ یہ سچ کی طاقت دیکھیں، اس گرومنگ کی طاقت دیکھیں، اس تربیت کی طاقت دیکھیں جو کہ ہمارا فرض ہے. سو اچھائی اور برائی دو سوچیں، ہر ایک کی بنیاد ڈالی جاتی ہے صرف نظر سے. اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو، آپ جو پیسے کما کے لا رہے ہو وہ چوری کے ہیں، حرام کے ہیں، 2 نمبر کمائیں گے. آپ مجھے بتا دو لقمہ حرام سے اولاد کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں ہم سارے؟ کیا ہم ایک تباہی کے دہانے کی طرف تو نہیں رخ کر لیا ہم سب نے؟ فوری طور پر کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں آتا. ایک فقیر تھے، وہاں لوگ بیٹھے تھے ان کے حجرے میں، تو دروازہ کھلا تو ایک ینگ لڑکا نشے میں دھت ڈولتا ڈالتا اور اندر گھر کے چلا گیا. اب لوگوں نے دیکھا، ان کو پتا تھا یہ ان کا صاحبزادہ ہے. کہنے لگے جس رات اس کا نطفہ قرار پایا ہمارے گھر میں ہمسائے سے کھانا آیا تھا. تحقیق کرنے پہ پتا چلا کچھ ہمسائے کے گھر سے، وہ جو شہر کا نمبردار تھا اس کے گھر سے آیا تھا کھانا. وہ بہت ظالم اور وہ ہر لوٹا لاٹی کرنے کا ماسٹر تھا. وہ لقمہ حرام سے بنیاد دیکھ لیں. ہمارے لیے تو کوئی ایسے پیسے کھا لو، دکاندار نے 100 زیادہ دے دیا، بڑی زیادتیاں کر دینے، جیب میں ڈال لو. کمال بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو 100 روپیہ ایکسٹرا دے دے تو ہم وہ جیب میں ڈال لیں گے اس بنیاد پہ کہ یہ ہمیشہ ہمیں لوٹتا ہے. دس از اے اسٹرینج ہیبٹ وی آر ہیونگ. دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ گرومنگ نہیں ہے، یہی ہمارا ایٹیچیوڈ ہے معاشرے میں. میرا بیٹا ہے شاذل، میں اس کو شروع چھوٹی عمر سے مجھے یاد ہے، میں نکلا صبح صبح جایا کرتا اسے مارکیٹ لے کے ناشتے کے لیے. تو راستے میں ایک دن 100 کا نوٹ پڑا تھا. میں نے کہا بیٹا دیکھ لیا ہے نا، اس کو اٹھانا نہیں ہے، بس آگے چل پڑے. وہ گئے، وہ ریفریشمنٹ سینٹر، اس وقت چھوٹا سی دکان ایک ریڑھی ہوتی تھی، اس سے جا کے لیا، اس کو پیسے دیے. اس کو 100 روپے دیا، اس نے پتہ نہیں 500 یا 1000 سمجھ کے پیسے بھیجے. میں کہا بھائی جی سو رہے ہو، اے پیسے واپس پکڑو. سو فرام دیٹ ڈے اس بچے میں آج بھی وہ اتنی اسٹرانگ، وہ وائبرنٹ یہ بات موجود ہے ایک مستند کے طور پہ کہ یہ کام نہیں کرنا. کوئی اگر پیسے لوٹا دے تو اس کو واپس کر دو کہ بھائی آپ نے زیادہ دے دیے. یہ نہیں ہے کہ لٹیرے نے سارے، یہ تو پرسیپشنز ہیں، یہ غلط فہمیوں کا پتہ نہیں. آپ کو کسی نے سنا دیا تو تجھے کہتا جی ٹواڈے نال کتنے لوٹ مار کی ہوئی. سو جو چیز اچھائی اگر بنیاد نہ ہو ٹھیک. دیکھیں کوئی چیز بیج بوتے ہیں آپ، ایک دن میں تو درخت نہیں بن جاتا نا. بیج بویا جاتا ہے، اس کی ذرا اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، اس کو پانی شانی لگایا جاتا ہے، پھر وہ کومپل نکلتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار چڑیاں نہ چگ جائیں، اس کے ارد گرد کانٹے لگاؤ، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب کانٹے لگانے کی ضرورت نہیں، اب اس کے ارد گرد باڑ لگاؤ کہ اس کو ڈنگر نہ کھا جائیں. پھر باڑ لگاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اب ہٹا دو، اب اس کو کوئی نقصان نہیں. بنیاد جو بیج آپ بوتے ہیں کسی چیز کا بوئیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آم کا بیج بویا تو وہاں سے گندم نکل آئی. برائی کا بیج بویا وہاں سے برائی ہی نکلے گی. اچھائی کا بیج بویا اچھائی ہی نکلے گی. آپ کی نیک نیتی کیا ہے؟ زمین کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو گوڈی کرتا ہے، بیج لیتا ہے، اس کو ڈالتا ہے، اس کے اوپر ہل چلانے کے بعد بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اب انتظار کرتا ہے اللہ پاک کا، اور اللہ تعالیٰ اسے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے سارے کھیت کو. یہ اللہ کے کام ہے. اچھی چیز ہوگی تو پھر سرسبز و شاداب ہوگی نا. جو بنیاد ہی غلط کر دی ہم نے، جو ہم نے سکھلایا جھوٹ، تو پھر کیسے وہاں سے اچھائی نکلے گی؟ روپ دے کے، شکل بنا کے، لباس پہنا کے آپ ظاہر کو دھوکہ دے سکتے ہیں،
ظاہر کا جہان کچھ نہیں ہے، اصل باطن ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ بچے لنگوٹ باندھا جاتا ہے، بچوں کو نکر پہنائی جاتی ہے، لیکن بچوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ان کو روک ٹوک اصلاح، تاکہ کل کو جب بڑے ہوں گے، اس وقت تو لباس ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جس وقت اس کے اندر شرائط کر جاتی ہے کوئی بات، پھر اس سے باہر آتی ہے بڑے ہو کے، اور وہ سوسائٹی میں ایک بہت مفید شخص کے طور پہ سامنے آتا ہے، پازیٹیوٹی والا شخص آتا ہے۔ اگر آپ نے برائی رکھ دی، آپ نے اس کی کیئر ہی نہیں کی، بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرا دیا، بچوں کو آیاؤں کے حوالے کر دیا، وہ جو بھی سکھلا دیں، کیا کسی آیا کو رکھنے سے، کسی نرسری میں پڑھانے سے، 2 سال کی عمر میں داخلے دینے سے، یا کسی ہاسٹل میں رکھنے سے آپ کا ساری ذمہ داری پوری ہوگی؟ ہم سارے اولاد تو مانگتے ہیں، ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے، یہ اولاد ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اگر آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ سے حساب بھی لیا جائے گا۔ صرف اس بات کا پرائڈ نہ محسوس کریں کہ میرے گھر کاکا ہوا ہے، یا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، یا کچھ 4 دوسرے ہوں جو یہ اس بات پہ محرومی کا شکار ہوں، ساڑھے تے ہوندی نہیں جی، پتہ نہیں اللہ نے ساڑھی تے سندا نہیں۔ ایسا نہ سوچو۔ کیا آپ ذمہ داری پوری کر سکتے؟ گھر میں ایک شادی ہوتی ہے اور گزشتہ کوئی 7 8 سال میں 4 5 6 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے بہت اچھی تربیت دے رہے ہوتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کے ڈسپلن، ان کے یہ، ان کے وہ، ان کے لباس اور ان کی سٹائل اور ماڈرن دنیا، اور بنیاد بھی تباہی کی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہم نے گھر سے۔ جو کام میں نے کرنا تھا میں نے کیا نہیں، جو اساتذہ نے کرنا تھا، وہاں وہ سارا کمرشلزم ہے، وہ تو جو فیس لیتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، ان کا جو پروفیشن ہے۔ آپ کا فرض تھا، آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں ہاسٹل میں ڈالا؟ وہ بچے پھر آپ کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، پھر مائیں فون کرتی ہیں میرا بیٹا باغی ہو گیا، میرا بیٹا نشے کرتا ہے۔ ماں باپ کی لڑائیاں ہوتے 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 شروع، چھوٹی شادی ہوئی نہیں، چوتھے دن تو لڑائی شروع ہوتی ہے، 50 سال بیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، 50 سال تک یہ جنگ عظیم، سوئم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم، دہم، جتنی زندگی ہو جنگ عظیم چل رہی ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ اولاد کو اپنے چکروں میں ڈال کے باپ کے خلاف کر لیتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں پہ لازم ہے کہ بچے کے دل میں باپ کا خوف اور ادب ڈالے، دبدبہ ڈالے۔ اسی اپنی لڑائیاں تو مکیے تھے، کسی پاسے جائیے نا جی، کیا لڑائی کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا کسی؟ وہ کہیں گے کمپیٹیبلٹی کے ایشو میں، چلو جی جان ہی چھوٹ گئی جی، ماڈرن جہان آ گیا، نیا علم آ گیا۔ ارے بھائی بھاڑ میں گیا نیا علم، قرآن کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کے علاوہ کون سا علم ڈھونڈتے ہو اب؟ اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ ضابطہ حیات ہے کائنات میں؟ ان انگریزوں کو لاؤ گے ان کے پیرلل، ان مفکروں کو جو ایتھیسٹ ہیں، نان مسلم سے، ان کو کھڑا کرو گے اس عظیم الشان شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ سو ہم نے کیا کیا؟ وہی پرابلم جو بنیاد ڈلی تھی، اب وہ قدا و درخت بن گئی، اب کنفرنٹیشن ہے، نفس کو لگام نہیں ڈلا، تزکیہ نفس نہیں ہوا، برائی کی بےخونی نہیں ہوئی، اب وہ ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہوگی۔ اس کو سمجھاؤ تو وہ تو مدعا باندھا ہے، انہوں سمجھاؤ کہنا جی انہیں ساری زندگی کدی میرے حل تک کیا نہیں، وہ کہنا جی یہ کدی میرے حل سے پیار نہ گل بھی نہیں کر دی، کہ گل مننا جی؟ میں دسو، اب بات تو میری سمجھ میں آ گئی پرابلم کہاں ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا وزڈم دیکھیں، یہ ہوتے روشن جہان، ان کو یہ سارا کچھ پتا تھا، کوئی ملنے والا کوئی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، گناہگار ہے، نیک ہے، بد کردار ہے، ضرورت مند ہے، کوئی ہو، ان کے لیے کوئی بندہ برا نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اب اس کو امینڈ کیسے کرنا ہے۔
کہاں سے؟ کیونکہ اب فرض کریں ایک آیا ہے 40 سال کی عمر میں، میچورٹی ہو گئی ہے جی، 40 سال میچورٹی کہلاتی ہے ایج اسلام میں، میچور ہو گا بندہ، سوچ پک جاتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک سالڈ سٹیبل سوچ۔ اب سٹیبل سوچ سے مراد کوئی پازیٹو سوچ نہیں ہوتی، یا تو میں کہوں نا سالڈ پازیٹو سٹیبل سوچ، پازیٹو سوچ بالکل کنسسٹنٹ موڈ کے اوپر۔ بات یہ کہ وہ جو 40 سال کا کیریئر ہے، جو اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی، معاشرہ، گھر، دوست، فیملی، معاشرہ، پوری دنیا، گلوبل ولیج، جو جس چیز کو وہ پک کر رہا تھا، چونکہ کسی نے اس کو پک کرنے کے دوران روکا نہیں کہ آپ یہ کر رہے، جیسے آج کل کے بچے میں نے دیکھا وہ 6 مہینے نہ بچے میرے اکثر فون بج رہے ہوتے ہیں، صبح 5 بجے بھی بج رہے ہوتے ہیں، کیوں کی ہوئے؟ وہ بچہ ہمارا سو کے اٹھ گیا تھا، اسے موبائل ہاتھ میں پکڑا، بٹن دبایا، چلو جی شاروں دی بیل بج رہی، صبح 5 بجے، اور بجے جا رہی ہے، پھر بند کیا، پھر بجے جا رہی۔ مثلا ہاؤ اسٹوپڈ وی آر، واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ بچوں کی چیز ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے کہ بزی رہے۔ تو کھلونے تھے نا پہلے، وہ پلاسٹک کے کھلونے ملتے تھے، کہنا جی ٹاڈلر ایج ہے، یہ ڈسٹرکٹیو ایج ہوتی ہے، ہر چیز کو توڑ دے، تو لے آؤ پلاسٹک کا کھلونا۔ وہ جو پہلے بچوں کو ہوتے تھے وہ دے دو، اس کو توڑ دے، بس ٹھیک ہے، نیا لے دینا، موبائل ہاتھ میں دے دیا۔ اب ظاہر ہے جب بچپن سے یہ عادت پڑے گی، اس نے 4-5 سال کا ہونا، میں نے بچوں کو دیکھے، مجھے تو موبائل کا استعمال ہی نہیں آتا، ان کو کبھی آپ دیکھو تو صحیح یوز کرتے ہوئے، ٹھک 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 ٹھک، گوگل کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ کیسے کھولتے ہیں، فیس بک کیسے کھولتے ہیں، ویئر وی آر ہیڈنگ؟ کون سی سوچ؟ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی سوچ کی بات کر رہے تھے، سوچ ایک ہی ہے بس، پازیٹیوٹی، سوچ ایک ہی ہے، خیر، اور کوئی سوچ نہیں ہے، باقی ہر شے فانی ہے۔ جب پتا ہے کہ ہر شے فانی ہے تو ہم نے کیا کیا؟ پھر بھی ہم اس سے گلے لگا کے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف گلے لگا کے بیٹھے، آنے والی نسل کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ اب اگر فرض کریں ہماری تربیت نہیں ہوئی تو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ آ گئے، انہیں کہا بہت حالات خراب ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آیا ہے بابا۔ مردہ دل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر لائف نہ ہو، یہی مردہ ہوتا ہے۔ مردہ تو اسی کو کہتے ہیں جو ہل نہ سکے، اور وہ ہل نہ سکے، اپنے لیے کچھ کر نہ سکے، اپنے فائدے کے لیے بھی نہ کچھ کر سکے، اپنے نقصان کے لیے بھی نہ کچھ کر سکے، اس کو کہتے ہیں مردہ۔ یعنی جب مردہ قلب ہو گیا تو اس کا مقصد ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اب یہ شخص، اس کا سیدھا سیدھا انجام ڈیزاسٹر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عرب کی کیا حالت تھی جی؟ کاکیوں کو زندہ درگور کرنا، ننگے کعبے کا طواف کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں تھی۔ ایک عظیم الشان ہستی نے، اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھارا موڑ دی ہے، اس قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دی، ان لوگوں کی روشن ہو گئے۔ قرآن ہی تھا اس وقت بھی، جب اس عرب کے تمام جہالت اور جاہلیت کے قوانین ختم ہوئے، اس قرآن کے نور سے ہی ساری فلاح آئی۔ آج بھی ہم نے اس کو ترک کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اقبال، وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ تارک قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ایک لائف کا ایک آئین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، آپ کا لائف کوڈ یہ ہوگا، یو ول فالو دس۔ جب آپ اس کو چھوڑ کے ماڈرن دنیا کے قوانین کی طرف جاؤ گے اور اس کو ترک کرو گے تو کیا ہوگے؟ تارک قرآن۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ خوار ہوتا ہے، مردہ قلب ہو جاتا ہے۔ اب قلندر پاک رحمت اللہ علیہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ قلوب کو زندہ کرنے آئے،
اس آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت اور سچائی کی گواہی دی کہ قرآن آیا جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہی اس قرآن کا نور ہے، تو دیکھو اس نے کیسے اس مردہ قلوب میں زندگیاں، روح نئی پھونک دی، نئی زندگیاں پھونک دی۔ آج بھی قرآن کی سچائی اسی طرح موجود ہے، آج بھی کلندر پاک نے اسی سماعت قرآن ہی کا حوالہ دیا۔ بگاڑ میں نے پیدا کیا، اس کا تو پتہ نہیں، اللہ میرے ساتھ جو سلوک کرے گا حساب کتاب تو دینا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ انڈیویجول نے بگاڑ پیدا کیا یا اجتماعیت میں بگاڑ پیدا ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایمینڈ بھی تو کرنا تھا نا۔ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے متصادم ہو اور آپ اس کو اختیار کریں، آپ برباد ہو جائیں، جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی طور پر۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی عظمت کو سٹیمپ کیا ہم پہ، ہمیں قرآن کی طرف دعوت دی، قرآن کی محبت، قرآن کے نور کی طرف ہمیں پش کیا، کیونکہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ ہوتا تو ہم کبھی قرآن و سنت کو نہ چھوڑتے۔ ہمیں چونکہ اللہ سے دلچسپی نہیں، ہم اللہ کو صرف اللہ بحیثیت مسلمان ایک رسمی طور پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اندرونی جو ٹلٹ ہے وہ مادہ کی طرف ہے، اس مادہ کی طرف جس کے بارے میں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ نفس کی مخالفت کرو۔ اے داؤد، تیرے نفس کی مخالفت میں ہی میری محبت پوشیدہ ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جس کو دنیا، جس کو ہم نئے ماڈرن قوانین یا ماڈرن دنیا کہہ رہے ہیں، ایکچولی یہ وہ آپ کو مجھے مردہ پن کی طرف لے کے گئی۔ سو فقیر آ گیا، اللہ نے بہت مہربانی فرمائی، اللہ بہت مہربان ہے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ بہت مہربان ہے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ کی یہ رحمت کم ہے کہ ہمارے درمیان میں فقیر آ گیا۔ اس نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اس نے ہمیں احساس دلایا، اس نے ہماری غفلت کو چیک میٹ دیا، اس نے ہماری برائی کو چیک میٹ دیا۔ اس نے کہا تم کہاں پھر رہے ہو، خدا کے لیے ہوش کرو، یہ دنیا الٹیمیٹ نہیں ہے۔ یہی بات کی تھی سید بابا، کہ ساری زندگی ڈرامے کرتے رہو گے، کوئی ایسا کام کر جو جس سے آنے والی نسلیں تمہارا نام لے کے مسکرائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے حلال نہیں جی۔ میں آج کل بھی پوچھتا ہوں سوال تو پتہ ہی چلتا ہے کی کریے جی، مجبوری ہے، نوکری نہ کریے تو کی کریے۔ یار کس نے روکا نوکری کرنے سے؟ جاؤ نوکری کرو۔ لیکن کیا آپ کی زندگی کا بنیاد یا پرنسپلز آف لائف یا اس کی کہ جو بنیادی جو بنیاد ہے وہ کس چیز پہ کھڑی کی ہوئی ہے؟ مادہ پہ؟ مادہ پہ کھڑی ہر بلڈنگ چاہے وہ 200 منزلہ ہو کلیپس کر جاتی ہے۔ بقا جو ہے وہ صرف قرآن و سنت میں، اس کی مطابقت میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری میں، اس میں ہماری بچت ہے۔ بے شک اس میں ہمیں یہ دنیا نہ ملے گی یا دنیا کی یہ لذت نہیں ملے گی، لیکن یہ دنیا کی لذت، میں نے وہ حدیث سنائی کیسے سمندر میں انگلی ڈالو، آپ سوچیں سمندر ہو اور میری انگلی ہو، تھنک آف اٹ، 3 انچ سمندر کا سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، ویسے ہی بندہ ڈر جانا جی۔ آخرت اینڈلس بیوٹی۔ سو جو چیز مجھے تو اب یہ والا احساس جو تھا، فقیر کیوں آئے اور کیوں ہمارے اندر سے یہ باتیں باہر آنا شروع ہوئی، ان کے ساتھ رہ کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یار وی آر رانگ۔ جب ہم نے اپنے آپ کو امینڈ کرنے کی کوشش کی، شروع کی، ہم نے دائیں بائیں دیکھا تو لوگوں نے پہلے ہنسے، ہمارا مذاق اڑایا، بیوقوف سمجھا، سادے نے انہوں دنیا جین دے طریقے نہیں آندے پائی جی، اتھے تے ڈوب کہتے ہیں میک ہے وائل دا سن شائن، بہتی گنگا میں ہاتھ ہو۔ ہم تو وہ محاورے رٹے ہوئے ہیں جو اٹ سیلف ہمارے مردہ پن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں باہر، رٹے میں ہم نے۔
اور ہمیں پڑھائے بھی یہی جاتے ہیں، مزداری کی بات. اور کسی نے نہیں سوچا کہ بھائی سیلیبس میں یہ جملہ کیوں بڑھاتے ہو، محاورہ ویدی گنگا میں ہاتھ دھو لو، زوت کے وقت گدھے کو باپ بنا لو. یہ ہمارے مروجہ ہیں یہ سارے محاورے. کسی نے چیک میٹ نہیں کیا، کسی بزرگ نے آ کے نہیں روکا، کسی فیملی کے بزرگ نے کہا کیا بکواس کر رہے. مزہ. اور ہم نے مزہ کیا نان سیریس زندگی کو ہم نے مزہ کا نام دیا. نان سیریس، اٹس اے سیریس افیئر آف لائف. جیسے میں نے کہا اولاد ملی ہے، جان لو حساب دینا پڑے گا. قبر میں پہلا سوال جو باپ اور ماں سے ہوگا اولاد کے بارے میں سوال. ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، یہ پیچھے تم کیا گند کر کے آئے ہو. چونکہ وہ جو پیچھے چھوڑ کے آئے اس ایک سے ہزاروں، اور ان 5 6 8 سے کئی ہزار لاکھوں میں لوگ اس شر کا شکار ہو سکتے. سوچیں ذرا ایک لمحے. سو اس لیے بہت ضروری تھا کہ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ہی نیو اٹ. جب انہوں نے کہا نا کہ اصل مسئلہ سوچ کے، تو انہوں نے اوور آل ترجمانی بھی کی. یعنی ہماری ایک خواہش ہے بس یار میں صبح اٹھا تو ہر شے بدلی ہوئے، میں نہ بدلا سجے کبھی ہر چیز بدل جائے. بس ہم جیسے کہتے ہیں نا بس راتی بارش ہوئے صبح میں اٹھا تو کافی پین دا ٹائم ہوئے، ٹھنڈ اتنی ہوئی. ہم وہ لوگ ہیں. کیسے مجھے بتاؤ. اصل مسئلہ سوچ کے، سوچ بدلے گی تو نظام. کون سا نظام؟ ناٹ دا کنٹری سسٹم، دا سسٹم آف اللہ جو آپ پہ گورن کرے گا، جو آپ پہ رول کرے گا. آپ کا نظام بدلے گا بحیثیت انڈیویجول اینڈ دین آن کلیکٹیو لیول. ایک یونٹی، دوستی، پیغام کا پھیلاؤ، سب آن بورڈ ہو، تب پتہ چلے گا کہ سب کے اندر خوف خدا ہو، پھر نظام بدلے گا. ورنہ اگر ایک سوچ ہے کہ نہیں یار بابے ہونا نہیں گلنا سچیاں نہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، یہ کوئی آرگومنٹ یا کوئی جواب نہیں ہے. مجھے یہ جواب سنتا ہوں میں، وہ باقی گلاں تو ٹھیک رہیں لیکن کی کریے شاہ جی تسی تو ریٹائرڈ آدمی سے ویلے آدمی تسی تو یہ جی گلاں ہی کرو گی. بھائی جی میں جب جاب میں تھا میں تب بھی ایسا ہی تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. نوکری کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، رازق اللہ ہے. نوکری رزق نہیں ہے آپ کا، رزق رازق کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر میرے بھیجے اور کھوپڑی میں بنیاد نہیں ہے اچھائی کی یا اس کردار کی یا اس تزکیہ نفس کی، یا میرے ہر بات پہ چیک میٹ نہیں ملا مجھے کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے، یہ فکرہ میں نے غلط بولا ہے، یہ بات رویہ میرا ٹھیک نہیں ہے، تو میں ایک ایسا ریکلس انسان معاشرے میں بنوں گا جس کو مہار ڈالنا بھی بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سادی سی بات کی، اصل مسئلہ سوچ کے، یا ایسا ہی ادھر ہو یا ادھر ہو، یا دنیا کی طرف جا، ادھر نہیں. تجھے یہ نہیں ہو سکتا تو مشرق کی طرف جائے اور مغرب میں جا کے نکلے. جو مولا علی نے فرمایا نا ایمان کے دو بمثل مشرق اور مغرب کے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مشرق کی طرف سفر کرو اور نکلو مغرب میں. دو پلوں ترازو کے کبھی نہیں ملتے آپس میں، دو سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں. تو آپ کے اندر سوچ ہے کہ یار یہ مثلا میں گوگل میٹ پہ بھی یہ بات کر رہا تھا، کسی نے بلکہ مجھے یاد دلائی، میں تو یاد نہیں تھی. جیسے ہم سورہ رحمان سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس جی ہاں جی بڑا مزہ آیا، 7 دن بعد پھر اس کے بعد پھیلایا تھوڑی سی غصہ کم ہو گیا ہے، تھوڑی سی نفرت کم ہو گئی ہے، تھوڑی سی کم ہوئی ہے نا، ساری تو نہیں کم ہو گئی نا کہ ساری ختم ہو گئی. مثلا نفرت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، نفرت موجود ہے. حقارت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، حقارت موجود ہے. منافقت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، منافقت موجود ہے. تو اصل مسئلہ تو سوچ کا ہے. تو جو میری سوچ کے پس پردہ محرکات ہی ساری اخلاقی گراوٹ ہے، چاہے وہ 20% ہے چاہے وہ 50% ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں سنا؟ شر کثیر ہے بے حد کمزور ہے، حق قلیل ہے بے حد طاقتور ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے قرآن نے فرمایا اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا عادت ہی تیرا دا بیٹے،
کہ اس کو بھی پکڑ لو اور اس کو بھی پکڑ لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ جی میں بس ٹھیک ہے یہ دنیا بھی میں رکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کو بھی رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا اپنا خیال ہے، اس خیال سے باہر نکلیں. اس لیے کہ یہ والا خیال بچپن میں بنیاد بن جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں بنا انفارچونیٹلی، کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو. یہ ادھر سے ادھر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا جائے گا. ساری زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت سے جڑ جائے گا. ایمانداری، میں نے آپ کو پیسوں کی مثال دی، میں نے آپ کو لوگ کیسے، دکاندار اگر آپ کو زیادہ پیسے دے دے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے ہمارا رویہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بنیاد سے ریلیٹڈ ہیں. اگر بنیاد نہیں ہوگی پھر ہمارا کیا ہوگا بتائیں. ہم جس چیز کو بدلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم سورہ الرحمن سن کے اپنی لائف کے اندر ایبسولوٹ پیس چاہتے ہیں. قرآن سے تو سکون ہی آئے گا، بالکل قرار آئے گا، بالکل ٹھہراؤ آئے گا. لیکن اس قرار ٹھہراؤ کے اندر اضطراب ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور وہ اضطراب پیدا ہوتا ہے ندامت سے، چونکہ اس کے سننے سے عیب جو ہیں اللہ سامنے کر دیتا ہے. جب عیب سامنے آتے ہیں تو ندامت ہوتی ہے، اس سے اضطراب بڑھتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے. وہ کسی فقیر کا ایک قول ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ خائف وہ نہیں ہے جو ڈرا رہے یا آنسو بہاتا رہے، خائف وہ ہے ان چیزوں کو ترک کر دے جو عذاب کا موجب ہیں. سو پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے کوئی چیز کرنی ہے تو ہم نے کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنی، اور یہی ہمارا پرائیڈ ہے کہ یار ہم نے سن لیا ہے، اب ہم نے پھیلا رہے ہیں اور ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم بڑے نیک ہیں اور ہم فقیر کی نسبت پہ رہنے والے. از دس اے کنسولیشن؟ یہ سیٹسفیکشن ہے ہماری کہ اب ہم سیٹسفائی ہو گئے ہیں، اب ہمارا بہترین حال میں ہم. تو ہر قدم پہ ایک چیک میٹ ہوتا ہے، یاد رکھو. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے زندگی میں ٹک پچ لگی رہنی چاہیے تاکہ تم فرعون نہ بنو. بخاری شریف کی حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ زندگی کی مثال آپ نے ایک سکوئر بنایا، ایک ترچھی لائن کھینچی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور چھوٹی موٹی لائن نے اس ترچھی لائن کے دائیں بائیں بنائی. کہا کہ یہ سکوئر تمہاری زندگی، یہ ترچھی لائن تمہاری خواہشات، اور یہ چھوٹی موٹی لائنیں بیماری، عوارض، آفات. ایک سے نکلو گے دوسرے میں پھنسو گے، دوسرے سے نکلو گے تیسرے میں پھنسو گے. اس لیے کہ یہ جگانے کے لیے ہے. جسم مٹی کی طرح ہے، درخت اور پودوں پہ آٹم بھی آتا ہے، سوکھ بھی جاتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ کے گر بھی جاتی ہیں. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو پتا ایک بار شاخ سے گر جائے اس کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا، گر گیا. کیا ہم وہ پتا بننا چاہتے ہیں جو سوکھ کے جھڑ گیا؟ اس لیے کہ ہماری لائف لائن کیا ہے؟ ہماری لائف لائن اللہ کا نور ہے، ہماری لائف لائن قرآن پاک ہے، ہماری لائف لائن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس ذات کا اسوہ طیبہ ہے. ہماری لائف لائن صحابہ کرام، اولیاء کرام کی وہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف لائف ہے جو ہماری لائف لائن ہے. ہماری لائف لائن محض کتابوں کا رٹا یا کوئی نام نہاد ماڈرن دنیا نہیں ہے. کوئی چیز ایک دم ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جاتی. بنیاد رکھتے ایک ٹائم لگتا ہے جب وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی، میچور ہوتی ہے. جیسے ہم 40 سال میں میچور ہوتے ہیں تو ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں، ادھر نیگیٹو اور پازیٹیو. اسی طرح درخت بھی اپنی میچورٹی پہ پہنچتا ہے، اور یا وہ پھلدار ہوتا ہے یا وہ صرف درخت ہوتا ہے یا وہاں کانٹے ہوتے ہیں. تو اگر میں آج ایک اچھی بات کی بنیاد رکھوں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے،
تو کوئی اس کے رزلٹ میرے سامنے نہیں آئیں گے. دس از مائی ڈیوٹی ڈیفائنڈ بائی اسلام کہ مجھے تربیت کیسے کرنی ہے وہ میں کر دوں تاکہ ان کی بنیاد بن جائے. اور جس سوچ کی بات کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اصل مسئلہ سوچ کا ہے، یہ سوچ ان تربیت دینے والوں کی، یہ سوچ ان تربیت لینے والوں کی، یہ سوچ اس منفی اور مثبت تصادم کی، اور یہ سوچ اس خیر اور شر کے تصادم کی. یہ ایک سوچ ہے، سوچ ایک ہی ہے اور وہی حق ہے، صرف اللہ ہے. یہ آپ کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ نہیں کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے، ہر شے باطل ہے سوائے اللہ کے، کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. بالکل ایک ایبسولوٹ سوچ کی بات ہو رہی ہے، ایک ایبسولوٹ سمت کی اور سچائی کی بات ہو رہی ہے. تو جب یہ ہمارے اندر راسخ ہو جاتی، پک جائے، مضبوط ہو جائے، پھر ہمارے لیے بہتری آتی ہے. پھر ہمارے ارد گرد دیکھیں جو چیز بدلنی ہے وہ میں نے یا انڈیویجول نے بدلنا. پہلے اس کے فوائد بچے ہوتے ہیں شروع میں لاڈ پیار سے بگاڑ دیتے ہیں، اس وقت تک وہ ہارمفل نہیں ہوتا اتنا. وہ 4 سال کا ہے، وہ 5 سال کا ہے، وہ کہتا رہتا بڑا بھائی اماں کیوں انہوں خراب کر رہی ہیں، ابا جی کیوں انہوں اتنا بیجا لاڈ کر رہے ہو. وہ دادا ہوتا ہے پوتے بگاڑ دیتا ہے بیٹھے بیٹھے. وہ اس وقت نہیں کسی کو سمجھ میں آتا. وہی بچہ جس وقت وہ 15 سے 16 17 سال میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ میٹرک سے کالج میں جاتا ہے، آزاد اس انسٹیٹیوشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، اس کے رویے، اس کی لڑائیاں، اس کی نیگیٹیوٹی، اس کو جلا بخشنے کے لیے 10 اور بندے آ جاتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. شیشے میں جو بچے اتر جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جب آپ نے لیبر نہیں کی، کچا ہے، کچا انڈا ہے، تو کسی اور نے محنت کر لی. تب آپ کو کیوں پچھتاوا ہے؟ کیوں نہیں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی اس وقت؟ سو وہ پرابلم ہے، اس وقت پرابلم کھڑی ہوتی ہے، اس وقت سارے چیخ رہے ہوتے ہیں کیا نہیں سی اور بگڑو. ہن دیکھ لو پل آج تھانے پہنچے ہے، آج ہیروئن نہیں پکڑا گیا. یہی ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ سارا. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے پاس ڈرگز والے آتے تھے، علاج نہیں ہوتا، ہم انہیں بھی یہی کہتے تھے سورہ رحمان سن. کیوں نہ سنیں؟ ہمیں شک ہے قرآن پاک ہی علاج ہے. آپ ان دوائیوں کو زیادہ علاج سمجھتے ہیں جو یہ مین میڈ ہے. کیا یہ سائنس اس قرآن سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ نعوذ باللہ. کس قدر ہمارے ذہنوں کی، میں نے کہا نا، بنیاد اور تربیت کا کتنا بڑا ایک ڈیلیما ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ہوا اس قرآن اس کے پیرلل کھڑا کر لی. قرآن حاکم ہے، قرآن ہی سچائی ہے. کوئی بیماری، ہم نے ایڈز کے مریضوں کا علاج کیا، بڑی سکسیسفلی کیا علاج. کون کہتا نہیں ہو سکتا؟ ایک کاکی ہے باہر افریقہ میں، اس کو ہوئی، میں وہ اب بھی مجھ سے رابطے میں، اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کو ایڈز ہو گئی تھی. میں نے اس کو کہا سورہ رحمان سنو، اس طرح پھیلاؤ. وہ پھیلا بھی رہی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا علاج؟ کیا یہ کوئی نئی بیماریاں آئی ہیں؟ کیا اللہ کے علم سے نعوذ باللہ باہر تھی؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کون سی چیز اس کی قدرت سے باہر ہے؟ کون سی چیز اسے چھپی ہوئی ہے؟ وہی تو ہے جو اصل جانتا ہے، وہی علیم ہے، وہی ہر دلوں کے بھید جانتا ہے. کائنات میں زمین کی تہوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہے، جو دلوں میں چھپا ہے، ہر سینے سے وہی واقف ہے، صرف اللہ. تو ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ مریض کی حالت دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں سورہ رحمان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ کینسر ہو، کوئی بیماری ہو، بلیو ان اٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، اس قرآن سے محبت، اس کے پیغام کی ترسیل سے محبت اس بات کو اٹیسٹ کرے گی کہ ہمیں ان سے محبت ہے. وہ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین جو تمام عالمین کے لیے ہیں. قرآن کا نور
ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ سب کو دو پیغام. بگڑا ہے تو کیا کرے؟ میں نے بگاڑا ہے، آپ نے بگاڑا. یا آپ کو مجھے یہ خیال آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بگڑنے کا مطلب کیا ہے. کبھی ہم بھی بگڑے ہوئے تھے، ہمارے بھی یہ ایشوز تھے. اس قرآن کی سماعت نے ہمیں کوئی ہمارے اندر گلٹ اور احساس ندامت پیدا کیا، اور ہمارا ٹل ٹھیک کرنے ہو رہا ہے. کوئی ہم اس فکر میں لگ گئے، تفکر کے جہان میں چلے گئے. یا اللہ معاف کر دے، ساری اصلاح کر. ہم ایک فوکس کریں گے، اپنی خامیاں ہماری اپنی جگہ لیں گے. ہمارا سارا فوکس کلندر پاک کے پیغام کو، چونکہ اسی پیغام کا تعلق ہی اس سوچ سے ہے جس سوچ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. قرآن ہی سے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ سچ ہے جو تمام انسانیت کے لیے. کوئی کتنا ہی بھاگے اس قرآن سے، کدھر جائے گا بھاگ کے؟ آپ اور میں جز وقتی طور پر الوژن کا شکار ہو جائیں کہ وہ تو بھاگ گیا. مطمئن ہو جائیں، اس بات پہ ریٹریٹ کر جائیں، پسپا ہو جائیں کہ وہ تو بھاگ گیا. کہاں جائے گا بھاگ کے؟ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے، بھاگنا چاہتے ہو بھاگ جاؤ. بھاگو. کہاں تک بھاگو گے؟ کون سی ایسی جگہیں جو حدود خدا بندی سے باہر ہے؟ تم بھاگ نہ سکو گے، بابا تمہیں پکڑ کے لے آئے گا. نہیں بھاگ سکتے ہیں. تو ہم اس الوژن کا کیوں شکار ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا؟ وہ دیکھو جی، وہ فراڈ کرتا، اس کو کوئی نہیں پکڑتا. وائی؟ کیوں سوچتے ہیں ہم یہ؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ابھی تک ہمارے قلب پہ یہ روشنی، نور سے قلب روشن ہی نہیں ہوا. ہمارے قلب میں ابھی تک تحریک نہیں پیدا ہوئی. ہم نے دل کے کانوں سے نہیں سنا. یہ روح کی غذا ہے. ہماری روح تک یہ نور نہیں پہنچا. اگر روح تک پہنچ جاتا تو روح سے قلب تک بھی پہنچ جاتا نور. وہ زبانی کلامی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس لیے بلے شاہ صاحب کہتے ہیں علم و بس کری ہوں یار، اکو الف تیرے درکار. کیا مطلب ہے؟ اللہ بس. ہر شے پہ غالب ہے ذات ربانی. آپ اور میں کسی دھوکے، فراڈ، الوژن میں نہ رہ جائیں گئی تو بہتر ہے کہ ہم سوچ کو، محور کو کی طرف فوکس کریں. ہماری سوچ کا گراف کیا کہتا ہے؟ کون سی سوچ ہے جو ہمارے اندر پک چکی ہے؟ کیا ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے؟ اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے تو پھر ہم نے سورہ رحمان سن کے اس کو پھیلا کے کیا ملا ہمیں؟ کوشچن. تو اگر ہم نے سوچ پک گئی ہے، کائنات میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہوتی؟ مجھے بتائیں. پہاڑ ہی لگتا ہے نا. لوہا بہت مضبوط چیز ہوتی، زنگ کھا جاتا ہے سالے کو. قرآن کہتا ہے القاریات مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح. یہ اسی کا کلام ہے، یہ وہی نوری طاقت ہے، یہ وہی کمانڈ ہے. آپ کے اندر کون سی اور میرے اندر کون سی سوچ پک گئی ہے منفی نوعیت کی جو یہ نہیں پگھلا سکی؟ ارے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، پہاڑ کو زلزلہ کھا جاتا ہے. ذرا آیا زور کا زلزلہ تو پہاڑ پتہ چلا کہ دو ٹکڑے ہوا، بیچ میں سے پیچھے سے پانی نکلا، نئی نہر آباد لیک بن گئی. ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، دکھتا نہیں ہمیں. میرا خیال مسئلہ ہمارے دیکھنے کا بھی ہے. شاید ہم بہرے ہونے کے علاوہ شاید اندھے بھی ہو گئے ہیں. قرآن کہتا ہے نا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. گونگے، بہرے، اندھے. نہ ہم سن رہے نہ ہم دیکھ رہے، نہ ہم نے سب کچھ ترک کر دیا، ہر شے ترک کر دی. سو اگر ہمارے اندر کوئی چیز پک گئی ہے اور ہم نے سورہ رحمان سنی، اور اگر مجھے کوئی یہ جواب دے سورہ رحمان سننے کے بعد کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بتائیں. اس ساری گفتگو کے بعد کیا کوئی طاقت ہے جو اس قرآن مقدس
اللہ کے نور کے آگے ٹھہر سکے؟ کیا واقعی ہمارے اندر یہ بات ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی؟ کیا آپ نے نہیں سنا فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ؟ وہ پاک ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو کہتی ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کن فقیر کا ادنا مقام۔ ارے یہ تو اس نے اپنے دوستوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ پھر اور یہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اگلوں نے جناب نفسوں کو لگام ڈال کے کھینچے زور سے، ابلیس صاحب توبہ کر کے بھاگ گئے وہاں سے، ان جگہوں سے۔ آخر وہ بھی تو انسانوں میں سے تھے۔ سپیریئر ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کو دیکھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرمائے تھے، درخت تلوار لٹک رہی تھی، ایک کافر آئے، اسے تلوار اٹھائی اور اب للکارا، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مسکرائے، میرا اللہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ کب کبھی داری ہوگی؟ تلوار ہاتھ سے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ یو سی دا مائٹ۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم مشکل میں ہیں، میں کسی سے مل رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یار ٹرسٹ اللہ، تو کہہ دل سے 3 بار اللہ۔ اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں ہم سارے؟ اللہ صرف ایک ہے، کائنات کا مالک، خالق، رازق، ہر لحاظ سے وہی اول، وہی افضل، وہی آخر، وہی باطن۔ اللہ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، چونکہ میرے قلب کے اندر تاریکی ہے، اور تاریکی سے مراد ہے اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یار میں تو اندھیروں میں نہیں بھٹکا، میں تو ساری روشنی نظر آ رہی ہیں، چاند بھی نظر آ رہے ہیں، سورج بھی نظر آ رہے ہیں، موسم بھی نظر آ رہے ہیں، ہر کھانے پینے رنگین چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اندھا اس کو کہتے ہیں تاریکی میں وہ رہتا ہے جس کو روشنی دکھائی نہ دے، اور روشنی صرف رب ہے، یاد رکھو، رب کا نور ہے۔ قرآن نور ربانی ہے۔ دیکھنے کو یہ لفظ دکھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عبارت ہے، حروف ہیں، لیکن یہ صرف آپ کو مجھے دکھانے کے لیے۔ جب روشن ہو جائے تو یہ پھر لفظ نہیں ہے، نور ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بت پرست کاکی تھی، تو مسلمان ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کو چلو وضو کراؤ، وضو کرایا، کہنے کے بٹھاؤ، قرآن رکھا ریل پہ، کہنے کے کھولو قرآن۔ اس نے قرآن کھولا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ چلو پانی چھڑکو، پانی پلاؤ، ہوش ملاؤ، بیٹھو، ہاں ٹھیک ہو، دوبارہ کھولو قرآن۔ انہیں پھر قرآن کھولا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ پھر پانی پھینکو، پانی لاؤ، ہوش میں لاؤ، ہوش میں آئے، ہاں بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں بابا، قرآن کھولا تو اتنی روشنی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ جب ہم کہتے ہیں قلب سید الانبیاء علیہ السلام کا نور ہے، ارے یہ نور ہی ہے جس کو وہ نور لے گیا آسمانوں پہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، صاحب کعبہ قوسین، اور اپنے کیا مقصد ہے آپ خود سمجھ جاؤ۔ تو اس کے بعد اگر میں اس کو سنوں اور میرے اندر وہی سختی، وہی لوہا پتھر جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو میں کیا کروں بتائیں؟ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو لمحہ فکری ہے بہت بڑا۔
یہ بتانے والے کا قصور نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ انہوں میں دسیا تو میرے ال دیکھ رہے کہ بھائی جی کچھ نہیں ہوئے. مقصد ہے کہ یار یو آر ایکیوزنگ می، یو کین ایکیوز می. ہو سکتا ہے میں نے صحیح نہ طریقہ نہ بتلایا ہو یا آپ تک صحیح بات نہ پہنچا سکو، لیکن میں نے طریقہ بتلایا یا نہیں بتلایا، گل سمجھ آ گئی نا. اکھا بند کر کے قرآن سننا ہے، قرآن کی اپنی طاقت ہے، مجھے اس کے اوپر شک نہیں، مجھے اب تیرے پر شک ہو گیا. اس لیے کہ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے. امتحان جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا تعلق ہی یہی ہے کہ کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، کس کی گود میں بیٹھے، کس کی فالوئنگ کی. ابلیس کی فالوئنگ کی، ابلیس کی گود میں بیٹھے، یا حق کی فالوئنگ کی اور حق کے راستے پہ چلے. اسی کی یہی جزا اور سزا ہے. اسی کی بنیاد کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا. اکاؤنٹیبلٹی، اس کے مطابق ریوارڈ، ایوارڈ یا پنشمنٹ. اور یہ بھی کہا گیا کہ سب سے حدیث مبارکہ، سب سے آخری آدمی جو دوزخ سے نکلے گا، دوزخ سے نجات پانے والے مشرک نہیں ہو سکتے، یاد رکھو. سب سے آخری آدمی جو سزا کاٹ کے دوزخ سے نکلے گا وہ گھٹنوں کے بل نکلے گا، سیاہ ہو چکا ہو. اللہ کہے گا جاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، جاؤ جنت میں جو جگہ خالی ملتی جا کے رہ لیں، قبضہ کر لیں. وہ جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے، واپس آتا ہے، کہنا اللہ میں کوئی جگہ خالی نہیں. رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، کہنے لگے زمین اور آسمان کے برابر دوبارہ جا، زمین اور آسمان کی وسعت کے مطابق تجھے جگہ ملے وہ تیری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے، کہنے لگے پتہ ہے اس شخص نے کیا کہا؟ کہنے لگا اللہ میاں تو میرے سے مذاق کرتا. ان تانوں سمجھ آئی آخری آدمی کیوں سی. ہم بالکل نان سیریس لوگ ہیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اس لیے وہ صادق اور امین ہیں، اور اللہ کی آخری نبی ہیں اور وہی سچ ہے، قرآن ہی سچ ہے. لہذا میری کوئی بیچ میں ترمیم، ترامیم، ایل ایف او نام کی کوئی چیز نہیں چلے گی. سچ سچ ہے، حق حق ہے، شر شر ہے، بس. تو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے اس لیے یہ بات کہی. اصل مسئلہ سوچ کا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وی آر کنفیوزڈ. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر عدم قبولیت پرابلم ہے. عدم قبولیت سے کیا مراد ہوگی؟ کہ ہم کسی چیز کو ان ٹوٹیلٹی نہیں قبول کرتے. ایمان جو ہے اس کے دو ستون ہیں، ایک شوق سمجھ، اور ایک تڑپ. اب اگر ہمیں کوئی سچ یا ہمیں اتنا پیار ہو کہ ہم نے سچائی کا ساتھ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سبحان اللہ و بحمدہ، تو ہمیں اس بات جاننے کا شوق ہو، اس سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کی تڑپ ہو، تب ہمارے اندر مستحکم ہوگی وہ بات. فقیر بھی جب آتے ہیں تو اب فقیر تو عصر حاضر کے تھے، ہم تو جھوٹ کے دور کی پیداوار ہیں. ہمارے اوپر تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ فقیر ہی بھیجتا، ورنہ ساڈا تو سبا ستیاناس سی. اور ایک امید، مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک بہت طویل وقت ان کے ساتھ گزرا، میں ان کا ایک روحانی وارث بھی ہوں، ساری چیزیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یا بار الہ، تیری طرف سے کبھی کوئی کمی نہ آئی، تیری رحمت کی میں کبھی کمی نہیں آئی. ایک میں ہی غفلت اور خواب کی نیند سو رہا تھا کہ مجھے سچ نظر نہ آیا، روشنی نظر نہ آئی. قلندر پاک سے ملنے والے بہت سارے لوگ اجڑ گئے، بچھڑ گئے، چھوڑ گئے، الزام لگا کے چلے گئے. آج بھی لوگ اسی طرح ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ سچے ہیں. اگر وہ سچے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، تو جو اپنے آپ جو سمجھے کہ وہ سچ ہے تو دوسروں کو جھوٹا نہیں کہتا.
اور آپ تک جو پہنچا ہے سچ، وہ اولیاء کرام سے ہی پہنچا ہے، اولیاء اللہ سے۔ اولیاء اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی گواہی ہیں۔ کلندر پاک کا نہیں سنا کہ فقیر احکامات الہیہ کا پابند اور اطاعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، یعنی مطابعت میں ہوتا ہے اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کا یہ سچ ہے۔ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ گواہی نہیں دیتے، آپ کا تو کلمہ ہی یہی ہے۔ تو فقیر کیا آ کے بتاتا ہے؟ آپ کو یہی بتاتا ہے۔ آپ اور میں کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے، میں نے تو وہ اس دور نہیں دیکھنا نا، نہ ہمارے نصیب میں تھا، ہم اتنے اچھے تو نہیں۔ اگر ہمیں ایک فقیر مل گیا تو ہمیں تھوڑی سی تو ریفلیکشن نظر آئے گی اس سچائی کی۔ اب اگر زیادہ سچائی دیکھنی ہو تو اس کے بعد ہمارے میں اندر شوق و تڑپ ہونا چاہیے، پھر ہمارے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، پھر ہمارے اندر لگن ہونی چاہیے، پھر ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں، سنسیئرلی کمیٹڈ ہوں اور اپنے آپ کو وقف کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یار اصل سچائی کیا ہے۔ کوئی گھر بیٹھے آپ کو کیوں سچائی بتائے؟ ایک دفعہ 7 دن سورہ رحمان سن لینے سے آپ کیا مطلب ہے آپ کے اندر سچائی آ جائے گی؟ کیا آپ کے اندر شوق اور تڑپ ہے اس درجے کی؟ کیا آپ نے طے کر لیا کہ میں اللہ کے لیے اپنی اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو اللہ میرے لیے بہتر کرے میں اس کو اختیار کروں گا؟ یہ قول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ میں تو وہ اختیار کروں جو اللہ میرے لیے پسند کرے۔ یہ امامت کا حسن ہے۔ آپ اور میں تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ کو فکر ہی میں کہہ دوں تو آپ کہو کہ یار شاہ ہوری کتے پسانا لیاں گلاں کر رہے ہیں، تو میں کیوں کہوں آپ کو یہ فکر؟ اس لیے کہ آپ کے میرے اندر کی ول کیا، ہم کدھر کو جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچ سے مراد صرف پراگندہ سوچ صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوں یا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، پراگندہ سوچ یہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، گناہ نفس کے 2 اوصاف ہیں، 2 قسم کے، گناہ اور اخلاقی گراوٹ۔ گناہ کے لیے توبہ کی جاتی ہے۔ اکثر گناہ انڈیویجول فیل ہوتا ہے، وہ بہت سارے یا ایک سے زیادہ لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، اس کے لیے ظاہری توبہ کی جاتی ہے۔ یا اللہ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیوں گناہوں کو معاف کر دے، یعنی میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر انسان توبہ توڑتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر احساس وہ دلاتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، پھر خیال دے دیتا ہے، پھر کوئی مل جاتا ہے، کوئی بندہ بھیج دیتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے، پھر اس کے لیے ایک ہدایت بن جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ، لائف چلتی ہے۔ ایک دفعہ کسی غلطی سے توبہ کر لی تو اس کا ثواب آپ تک پہنچ گیا، جو دوبارہ کی تو اس کا گناہ علیحدہ، لیکن جو توبہ کر لی اس کا ثواب ضرور پہنچے گا آپ نے۔ اب جس وقت آپ نے گناہ سے توبہ کر لی، اخلاقی گراوٹ نفس کا دوسرا حصہ ہے، جس سے مراد کینہ، بغض، عداوت، نفرت، بغض، تحقیر، جو جتنی گندگی، اس پہ توبہ نہیں ہوتی، یہ توبہ سے نہیں دور ہوتے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اٹس این ایکسرسائز کہ اس کو ترک کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کسی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، انسان کا خمیر مٹی سے گوندا ہے، مٹی کے اندر قدورت نفس ہے، آپ پاک نہیں ہو سکتے، سو آپ نے مجاہدہ کرنا ہے۔ تربیت سے یہ چیزیں جاتی ہیں، جس تربیت کا میں نے شروع میں ذکر کیا، تربیت کی جائے گی، عمل کیا جائے گا، پریکٹیکل کیا جائے گا، بار بار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں چلیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے میرے اندر دشمنی ہے کسی کے لیے، نفرت ہے کسی کے لیے، رشتہ دار ہو، دوست ہو، جاننے والا، تو آپ نے اور میں نے سورہ رحمان سن لی، ہم پہنچے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا، 7 دن سن لی جناب۔ انہوں نے کہا شاباش بیٹا، اب اس کو پھیلاؤ۔ ہم نے دل میں پھیلانے کے لفظ پہ سوچے ایک بڑا مشکل کام ہے۔
انہوں نے کہا بیٹا سب سے پہلے اس کو پیغام دو جس سے تمہیں شدید لڑائی یا نفرت ہے. یہ ہے جی وہ مجاہدہ جس کی میں مثال دے رہا ہوں اخلاقی گراوٹ کی. اب آپ نے دل میں خیال آیا یہ میرا تایا بڑا ظالم میں نے ابا جی دا مال کھادا ہے, ماں میری نو گالاں کڈی ہیں, انہیں سانو بڑا نقصان پہنچایا ہے, بہن دا رشتہ بھی توڑیا سی, اینوں تو نہیں میں دینا. دیکھیں نا جی آپ اخلاقی گراوٹ, یہ نفس کے اوصاف ہیں جو آپ کے اندر ایکٹیو ہیں. اب آخر اس نے کسی طرح تو ختم ہونے نا, یا تو تسی آپ اپنا فیصلہ کر لو یا کسی دی گل سن لو. تو وکونوا مع الصادقین اس لیے کہ اس کی صحبت اختیار کرو, پھر وہ جیسے کہے ویسے کرو, چونکہ وہ تزکیہ نفس تمہارا کرا سکتا ہے, تمہیں اس راہ پہ ڈال سکتا. تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے دو پیغام. آپ گھر گئے, آپ نے سوچا نہیں یار کس طرح ہو سکتا, چلو میں بابے اور انو جھوٹ بول دیں گے. ایک فقیر تھے ابو بکر وراق, ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ یہ تمہارا گھر دریا کے پار آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. جب اب آج تم گھر جاؤ نا تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ پانی میں پھینک دینا. انہوں نے کہا جی. گھر گئے, دریا کے قریب پہنچے, خیال ہے کہ کیا ضرورت ہے پھینکنے کی, گھر لے گئے. اگلے دن آئے, کہا بیٹا وہ پھینک دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. انہوں نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولو, جاؤ اور اسے پھینک کے آؤ. بڑے شرمندہ ہوئے گئے, وہ بھی ولی اللہ ہوئے بہت بڑے. یہ انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے کہ کیسے ہیومن بینگ کیا کیا کرتا ہے. جو ہی انہوں نے وہ جو کاغذ تھے, وہ پوٹلا سا تھا, وہ پانی میں پھینکا تو دیکھا پانی کے اندر سے ایک صندوق نکلا. اس کا منہ کھلا, کاغذ اس کے اندر گئے, منہ بند ہوا, صندوق پانی میں چلا گیا. اچھا جی, انہیں دوڑ لاتی اس بند حضرت صاحب نے آئے مرشد کو آ کے سارا واقعہ سنائے. انہوں نے کہا ہاں بیٹا اب تم نے پھینک دی ہے پانی میں. انہوں نے کہا سرکار ہے جی کوئی ایکسپلینیشن بھی دے دیو. انہوں نے کہا بیٹا کچھ ایسی باتیں تھیں جو قبل از وقت تھیں, تو خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے دے دیں, تو اللہ نے کہا ہاں اس کو پانی میں پھینک دینا, ہم بچا دیں گے. اب مٹیریل آسپیکٹ ہے نا کاغذ, اب عام تو تحلیل نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں وہ پھر میں نے اس لیے تمہیں دی تھی کہ وہ خواجہ خضر تک پہنچ جائے. اچھا جی, اب جب ہمیں کلندر پاک نے کہا تو ہم نے گھر جا کے سوچا فقیر نہ جھوٹ بول رہی. ہاں جی میں دے رہا ہوں میں سے. تھنک آف اٹ, آپ اور میں تو وہ مرید نہیں ہے جس نے پوٹینشل ولی اللہ تھے, پھر بھی کلندر پاک فرمایا کرتے. اچھا وہ جب بندہ جھوٹ بولتا تھا نا, ایک بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھتے تھے کلندر پاک, بیٹا اپنے تایا کو جا کے پیغام دو سورہ رحمان کا. بس بندہ اتنا شرمندہ ہوتا سی نا جی, اس لیے کہ دل کرتا سی زمین پھٹ جائے. پتہ نہیں میں تو یہ جی محسوس ہوتا جی دوجے نو محسوس ہو کہ یار پھڑے گے بھائی جی, چوری پھڑی گی. اب ظاہر ہے کہ تربیت گاہ جو ہوتی ہے, تربیت وہ کسی ایک بات سے ہی شروع ہوتی ہے نا. آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی تو ہو جائے کہ نفس کے اوصاف کیا ہیں. ٹارگٹ تو نفس ہی ہے نا, مہار تو اسی کو ڈالنا ہے نا. اور تو تزکیہ نفس یا عبادات کا جو مقصود ہے وہ نفس کو لگام ڈالنا ہے نا. عبادات کا مقصود نفس کو موٹا کرنا اور یا اونچی اونچی آواز میں پڑھ کے کتنے پہنچنا سی. اگر ہم کہیں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس نفس کو لگام ڈال کے پہنچ سکتے ہیں. جس نے نفس کی شدت سے مخالفت کی اس نے اللہ سے شدت سے محبت کی, وہ اللہ تک پہنچ گیا. تمام عبادات کا مقصود ہی نفس کو لگام ڈالنا ہے. نفی ہے, پابند ہونا اٹ سیلف آپ کی سرکشی کو لگام ڈالنا ہوتا ہے. مثلا کسی بچے نے کہا نماز پڑھا کرو تم. اچھا جی, انہیں دیکھا نا بڑا دو ریپٹے بھی مارے گا کدھر, بدتمیزی نہیں کر سکتا, چنگا جی کہہ کے ٹوٹ جائے گا, کرے گا نہیں عمل. پھر اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ بھائی جی نماز نہیں پڑھے, پھر تھی دو ریپٹے مارے, پھر انہیں کسی خوف سے مارے, بغیر وضو سے ہی کھڑا ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے صرف ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے یہ سوچ
جو ڈیولپ ہوتی ہے، اللہ محبت ہے، اللہ ہے ہی محبت، اللہ ہے ہی رحمت فضل کرم. آپ مجھے بتائیں، اب اللہ کی رحمت فضل کرم محبت ڈنڈے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا تلوار سے پھیلا تھا؟ کردار سے پھیلا تھا. تزکیہ نفس مین ٹارگٹ تھا. جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے مکے سے، وہ ہے ہی تزکیہ نفس کا. وہ جڑے تسی دنیا ان محبت کرتے ہو جس دنیا نال، اور آپ اس کو لوٹتے رہتے ہو سارا دن، اس میں چوریاں چکاریاں ڈکیتیاں سب کچھ ہم کرتے. اچھا جی یہ سب کچھ ہم کر لیا، پھر سانو ڈنڈے سوٹے بھی یہی مار دینی دنیا لے. کوئی آ کے ولی اللہ نہیں سانو ڈنڈے مار دے، پھر یہی پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا کلہ ہی کھا گئے ہیں، سانو نہیں دیتا، سانو بھی دے، ہن برابر دے شریک ہو گئے. تو یہ ایک علیحدہ جہان ہے. تو اس لیے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کی طرف سوچ کی بات کی تھی، اس سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے کہ اصل سوچ ہی خیر ہے. ہم نے شر پال لی ہے، ہم شر کے پیرلل خیر رکھنا چاہتے ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے. ایک پیالے میں جو مولا علی نے فرمایا، قلوب اللہ کے پیالے ہیں، پیالے میں پانی ڈال دو تو اس میں ہوا نہیں گزر سکتی، دنیا بھر دو اس میں اللہ نہیں جا سکتا. ویڑے ہو میرے وردہ نہیں، پہ لکھ وسیلے پاواں، نہ میں سونی نہ کوئی گن پلے، میں کیوں کروں نو مناواں. وہ قلب ہی کی طرف اشارہ کی ہے کہ ایسا قلب کہ میرے قلب کے اندر دنیا ہے، اور اس دنیا کے ہوتے ہوئے کیسے حق آئے گا. حالانکہ وہ مجاہدوں میں مصروف تھے، حالانکہ انہوں نے اس نفس کے لگام ڈالے ہوئے تھے، لیکن وہ they were not satisfied کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، شاید سائیں ابھی پتہ نہیں قبول کرتا ہے. تدوں قبول نمازاں باہو جد یاراں یار بچاتی ہوں. تو یہ ایسا ایک وہ ہے جو کلندر پاک کا فرمان ہے کہ اصل مسئلہ سوچ کا ہے. سوچ بدلے گی تو نظام بدلے گا، چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا. آپ ایک شرپسند ٹیچر، ایک سخت ٹیچر، ایک مارا پیٹی ٹیچر، ایک کوئی ایسا استاد جو صرف اپنی خدمت کرانے یا مار پیٹ پہ بلیو کرتا ہو، تو آپ اس کو بدل کے ایک اور دنیا دار ٹیچر لے آئیں. دیٹ از ناٹ دا ریپلیسمنٹ. سو استاد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو وہ ٹرین کرے گا بچے کو، اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس استاد کو پہنچے گا، ماں باپ کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ کی طرف دعوت دی. اپنی سوچ ٹھیک کرو، پازیٹیو کرو، بی پازیٹیو، بی فوکس. یہی سچ ہے، پازیٹیوٹی ہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے. یہ چونکہ چنانچہ لیکن کنفیوز وائسز کا ٹرمائل کا شکار نہ ہو. انسائٹ کلیئرٹی لے آؤ اپنی زندگیوں میں. اور قرآن کو اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ تمہاری زندگیوں میں کلیئرٹیاں آئیں، تمہارے اندر مضبوطی آئے، تمہارے اندر وہ طاقت آئے جو اس عظیم الشان ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، اس صداقت، اس قرآن کی عظمت کو روشن کر دے، اور باقی ہر چیز لڑکھڑا جائے، متزلزل ہو جائے، اور ہمارے اندر سے بے سکونی ختم ہو جائے. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیں قرآن پاک مکمل شفا ہے. تمام مشکلات اور مصائب سے نجات کے لیے سورہ الرحمن سنیں. سورہ الرحمن سننے کا طریقہ: قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی ڈاؤن لوڈ کر لیں. سننے سے پہلے آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں.
کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، شفا دے رہا ہے۔ اب تلاوت بند آنکھوں سے اللہ کے روبرو ہو کر سنیں۔ جب تلاوت ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں۔ آدھا گلاس پانی جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑیں اور آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ اب دوبارہ خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں اور دل کی دھڑکن سے بغیر زبان ہلائے 3 بار اللہ 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 کہیں، اور پھر آنکھیں بند رکھتے ہوئے اس پانی کو 3 گھونٹ یا 3 سانسوں میں پی لیں۔ گویا ہر دفعہ سورہ الرحمن سننے اور پانی پینے کا یہی طریقہ ہے۔ جو لوگ زیادہ بیمار ہیں وہ دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام 7 دن لگاتار سنیں۔ جو کم بیمار یا دکھی اور پریشان ہیں وہ دن میں 2 بار 7 دن تک متواتر سنیں، اور تندرست لوگ اسے دن میں 1 مرتبہ 7 دن تک متواتر سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ سورہ الرحمن کا نور ہماری روح کو بیدار کرتا ہے، جس سے ہمارے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس سے تمام بدبختیاں اور نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر و باطن میں اللہ کا نور اور اس کی رحمتوں کا نزول محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ محسوسات کی دنیا فہم اور مثبت سوچ کا جہاں روشن کرتی ہے۔ اللہ ہمیں درد اور احساس کی نعمت عظمی عطا کرتا ہے۔ لہذا سماعت سورہ رحمان کے حسین پیغام کو غور سے سنیں اور اس سے سختی انسانیت کی خدمت کریں۔ سورہ الرحمن سنیں اور اسے پھیلائیں۔